مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے 2860 پر 1 کے اندر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، ملا تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عقبہ بن عامر، اے عامر کے بیٹے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اسی سے رشتہ تم جوڑو۔ دیکھیے پہلی بات وصیت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے رشتہ، تمہارے رشتہ دار میں سے جو رشتہ توڑے اسی سے تم رشتہ جوڑ کر رکھو، پہلی بات۔ وَأَتِ مَنْ حَرَمَكَ، دوسری بات یہ ہے کہ جو تم کو محروم کرے تم اس کو دو۔ بہت سارے لوگ باتوں باتوں میں آ کر کے آج سے اس کو کچھ دے رہا تھا بند، کہتے ہیں نا، کچھ دے رہا تھا صدقہ خیرات یا تو ہیلپ کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا، تو کچھ بات آ جاتی ہے تو آج سے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، ایسے کہتے ہیں نا رشتے دار یا تو دوست احباب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں، وَأَتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تم کو محروم کرے اس کو دو، جو تم کو محروم کر دے، تم کو نہیں دیتے ہیں، ایسے آدمی کو تم دو۔ تیسری بات وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو، تم پر جو آدمی ظلم کرے معاف کر دو، یہ تیسری بات سمجھائے۔ اور کہا یہ چلے گئے، کہیں چلے گئے، گھر چلے گئے یا کہیں چلے گئے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، پھر دوبارہ آئے۔ جب دوبارہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ باتیں بتلایا، کہا ثم اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا اے عقبہ بن عامر املک لسانک، تم اپنی زبان پر کنٹرول کرو، تم اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ اور پھر 5ویں بات کہا وابکی علی خطیئتک، تم اپنے گناہوں پر رو، گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر توبہ استغفار کر لو۔ اور 6ٹھی بات کہا وَلِيَسَعْكَ بَيْتَكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی بیکار کے کاموں کے لیے گھر سے باہر مت نکلو، کام نہیں ہے گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو، کیونکہ بندہ جب گھر میں بیٹھے رہتا ہے فالتو چیزوں کے لیے نہیں نکلتا تو فتنوں سے بچ جاتا ہے، فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اپنے گھر کو کشادہ سمجھو، اس میں بیٹھے رہو۔ اور پھر چلے گئے گھر یا کہیں چلے گئے، پھر تیسری بار آئے، کہتے ثم لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا تو آپ نے کہا اے عقبہ بن عامر، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزیں سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اعلمک سورا، کیا میں تم کو کچھ صورتیں نہ سکھاؤں، کچھ صورتیں نہ سکھاؤں؟ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان، ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی انجیل میں نازل ہوئی، نہ ہی فرقان یعنی قرآن میں ہے، کوئی کتاب میں نہیں، ایسی صورت میں سکھاؤں تم کو؟ اور کہا کہ مثلہن لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن، دیکھو ایسی صورتیں نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ قرآن میں ہے، کوئی بھی رات تمہارے اوپر سے پار نہ ہو مگر تم ان صورتوں کو پڑھنا، یعنی ان صورتوں کو پڑھے بغیر تمہاری رات نہ گزرے، ہر رات تم ان صورتوں کو پڑھو۔ وہ صورتیں کیا ہے؟ بہت آسان صورت ہے۔ کہا کہ قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس،
یہ 3 صورتیں، اللہ اکبر، یہ 3 صورتوں کی عظمت دیکھیے. اس جیسے صورتیں نہ قرآن میں ہیں، نہ ہی تورات میں ہے، نہ ہی انجیل اور زبور میں ہے. یہ بہت بھاری صورتیں ہیں، بہت بھاری صورتیں ہیں. ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی رات گزرنے نہ پائے مگر ان کو پڑھنا. کب پڑھیں گے اس میں تفصیل نہیں. اب جب دیکھیں گے سنن نسائی کے اندر، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 5430 پر 8 کے اندر. تو اس روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأ بہما کلما نمتا وقمتا. جب جب تم سونا اور سو کر اٹھنا تو پڑھنا، یعنی صبح شام سوتے وقت پڑھنا اور اٹھنے کے بعد بھی پڑھنا، اٹھنے کے بعد بھی پڑھنا. تو یہ صورتیں بہت عظیم صورتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کئی نصیحتیں کیا. ہم کو یہ نصیحت اپنے اندر بھی رکھنا. اس میں کیا ہے کہ رشتے اگر کوئی توڑے تو ہم کو جوڑ کر رکھنا ہے، توڑے تو کوئی جوڑ کر رکھنا ہے. دیکھیے ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، لیکن جوڑ کر رکھنے میں خیر ہے، جوڑ کر رکھنے میں خیر ہے. ورنہ اللہ توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ توڑ دے گا، رحمت سے دور کر دے گا. اور اسی طریقے سے جو ہم کو محروم کر دے، کچھ نہ دے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کیا بھی نہیں دیتا ہے، کیسا دوست ہے، کیسا رشتہ دار ہے، کیسا بھائی ہے. ہم کو دینا چاہیے. اسی وجہ سے میں لوگوں کو کہتا ہوں بچوں پر ڈیپینڈ مت ہو جاؤ، بلکہ بچوں کو جتنا ہو سکے تم کھلاؤ پلاؤ، چاہے کتنا بڑا ہو جائے. ہاں اگر وہ دے رہے ہیں، بچے کا مال خود باپ کا مال ہے، یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرا پورا مال لے لیا، میرا باپ میرا پورا مال لے لیا. سنن ترمذی کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہارے باپ نے تمہارا پورا مال لے لیا، سنو تم اور تمہارا پورا مال تمہارے باپ ہی کا ہے، تم اور تمہارا مال، تم بھی اور تمہارا مال تمہارا باپ کا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اپنے حلال کمائی سے کھاؤ اور تمہارے بچوں کا مال تمہارا ہی مال ہے، تمہاری کمائی ہے. تو یہ بات بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محروم ہم کو کر رہا ہے تو انہیں کو دینا چاہیے. محروم کر رہا ہے تو ہم کو بھی وہی ریئیکشن نہیں دکھانا، ہم کو بھی وہی ریئیکشن نہیں دکھانا. اسی طریقے سے اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، ظلم کرتے رہتے ہیں، کبھی زبان سے کرتے ہیں، کبھی ہاتھ سے کرتے ہیں، کبھی موقع ملے تو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. ظلم کوئی کرے تو معاف کر دینا. وہ ہمارا جو یہ ہے اہمیت، ہماری اہمیت کم نہیں ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اور بلندی دے گا، اور بلندی دے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدنام ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زبان سے ظلم کیے، ہاتھ سے ظلم کیے، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، لیکن آپ نے معاف کر دیا تو اللہ نے آپ کا مقام اور بلند کر دیا. تو مقام اس میں بلند ہوتا ہے. اور زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. کبھی کبھی بندہ زبان کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، کبھی بدعتی ہو جاتا ہے، کبھی گنہگار ہو جاتا ہے. کم سے کم تو یہ ہوتا ہے کہ فساد مچ جاتا ہے، فساد مچ جاتا ہے. اگر زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے، لمبی زبان رکھیں گے، کوئی بھی بات، نامناسب بات بھی ادھر ادھر لگاتے رہیں گے تو پھر فساد مچ جاتا ہے. آپ سنبھال نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اور اپنے گناہوں پر رونا چاہیے بندے کو. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا. یہ بہت اہم نصیحتیں ہیں. ہم کو چاہیے کہ یہ صورتیں بھی اس صورت کی، تینوں صورت کی عظمت بہت عظیم صورتیں ہیں، ان کی عظمت ہمارے دماغ میں رکھ کر کے ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے.